اعتبار سے کہ رمضان اللہ کا مہمان، آپ ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائے کہ رمضان المبارک اللہ کا مہمان ہے، تو اس مہمان کی مہمان نوازی ہم مسلمانوں کو کس طرح کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں عباسی پروڈکشن کے تمامی ذمہ داران کو، بالخصوص عباسی برادران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس دور پرفتن میں جب کہ نوجوان گانے بجانے اور دیگر نفسانی خواہشات کی تکمیل کے معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، الحمدللہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کا ایک بیڑا عباسی پروڈکشن نے اٹھایا اور عوام اہل سنت میں، عامت الناس میں بالعموم اور نوجوانوں میں بالخصوص تعلیمات قرآنیہ، سنت نبویہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت و اطاعت کی تعلیم و تدریس کے حوالے سے اس مبارک سلسلے کا آج کے مبارک دن میں ابتدا اور آغاز کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کوشش کو اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے اور اس سلسلے کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک تعالی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قرآن کریم سے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارکہ کا نام لے کر قرآن کریم میں ذکر فرمایا، جبکہ باقی 11 مہینوں میں سے کسی اور مہینے کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمایا۔ بالکل۔ تو یقیناً یہ بات بھی اس ماہ مبارکہ کی انفرادیت اور اس کی امتیازیت کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ مبارکہ کو اپنے فرمان مقدسہ کے ذریعے اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ بے شک۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مہینہ باقی مہینوں کی طرح جانے کے لیے آتا ہے، بالکل، اور جو جانے کے لیے آتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے۔ جب یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے تو یقیناً مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور عالم ارض و سما کے لیے بالعموم یہ اللہ کا مہمان ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مہمان جتنا بڑا، جتنا اعزاز والا، جتنی عزت و عظمت والا ہوتا ہے، اس کے آنے کا اہتمام بھی، اس کے استقبال کا انتظام بھی ویسا ہی کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ شاید اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ماہ شعبان المعظم کو اس سے پہلے رکھا، اور اس میں شب توبہ، جسے شب برات کہتے ہیں، ایک رات مقرر فرمائی، تاکہ جس طرح کسی بھی آنے والے مہمان کے استقبال کے لیے ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، ہم ہر طرح کی خوبصورتی، سجاوٹ اور آرائش و زیبائش کا اہتمام کرتے ہیں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے عظیم مہمان کے استقبال کے لیے ماہ شعبان اور اس میں شب قدر رکھی، تاکہ ہم توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے
اپنے کاسے دل کو گناہوں کی ناپاکی سے اور اپنے نامہ اعمال کو گناہوں کی تحریر سے پاک کر لیں، اور اپنے مکان وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا اور اس ماہ مبارکہ کے استقبال کا حقدار بنا لیں۔ بالکل یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ مہمان جتنا محبوب ہوتا ہے اس کی آمد کی خوشی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل جب ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کو باقی مہینوں پر وہی فضیلت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری مخلوق پر، سبحان اللہ، تو اس ماہ مبارکہ کی یہ عظمت اس مہینے کو اہل ایمان کے نزدیک محبوب بناتی ہے، اور جب یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے محبوب ہے تو اس کی محبوبیت تقاضا کیا کرتی ہے کہ جو مہمان محبوب ہوتا ہے اس کے آنے پر خوشی اور جانے پر دکھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارکہ رمضان مبارک کے آنے پر خوش ہونے اور اس کے رخصت ہونے پر دکھ کرنے کو علامات ایمان میں سے قرار دیا، سبحان کہ مومنوں کی علامت یہ ہے، کسی کے صاحب ایمان ہونے کی علامات میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ماہ رمضان مبارک کے آنے پر خوش ہوتا ہے اور اس ماہ مبارکہ کے لوٹ جانے، رخصت ہو جانے پر دکھ اور غم کو محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی اس ماہ مبارکہ کے مہمان ہونے اور معزز اور محبوب مہمان ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جب مہمان کوئی اعزاز والا ہوتا ہے تو پھر اس کی آمد کا اہتمام کیا جاتا ہے، بالکل اپنے گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، بالکل نئے چادریں، نئے پردے لگائے جاتے ہیں اور بہت سارے اہتمامات کیے جاتے ہیں۔ یقینی طور پر ماہ رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ کے استقبال کے لیے، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ماہ شعبان میں شب توبہ رکھی ہے، تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ ہم اپنے من کی چادر کو اور اپنے دلوں پر پڑے گناہ اور بدی کے گرد و غبار کے پردوں کو توبہ کے آنسوؤں سے دھو لیں اور اس مہمان کے استقبال کا اہتمام کریں۔ نیز جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اس کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بالکل یعنی مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں عام دنوں میں ایک سالن بنتا ہے، ایک کھانا پکتا ہے، تو جس دن کوئی خاص مہمان آتا ہے تو ہم اس دن ایک سے زیادہ کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی، میٹھے کا اہتمام کرتے ہیں، بالکل کچھ اور اہتمام کرتے ہیں جو واضح طور پر ایک اضافی دسترخوان کی صورت میں ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ کے مہمان ہونے کی عظمتوں کو قائم فرمانے کے لیے اہل ایمان کے لیے اس مہینے میں اضافی عبادتیں رکھی ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی معزز مہمان کی آمد پر ہم اضافی کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، جس سے اس کے اعزاز کا، اس کے اکرام کا اور ہماری اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس ماہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز تراویح کی ایک اضافی عبادت رکھی ہے۔ سحری اور افطار کو پیارے آقا علیہ السلام کی محبوب سنت کے طور پر اہل ایمان کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور اسی طرح تلاوت و سماعت قرآن کی عبادت کو اس مہینے کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس مہمان کا اعزاز ہی نہ کریں بلکہ اس کے استقبال اور اس کی تواضع اور میزبانی کا ایسا اہتمام بھی کریں جس سے ان کے ایمان کا اظہار ہو اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا حصول یقینی اور قطعی بن جائے۔ بالکل یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو ہم اپنے گھر کے ساز و سامان پر نظر ڈالتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جو بدنما معلوم ہوتی ہے، بری لگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اس پر چادر ڈال دو، چادر ڈال دو، اس کو ڈھانک دو، مہمان آئیں گے نظر پڑے گی، اچھا نہیں بالکل لگے ایسا گا۔ ہی ہے، یا اسی طرح اگر ہمارے گھر میں کوئی فرد ایسا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ بعض گھروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو گفتگو میں گالی بکنے کی عادت ہوتی ہے، بالکل یا بات بات پر چڑچڑاپن ظاہر کرنے کی عادت ہوتی ہے، صحیح، تو گھر والے پہلے سے اس کو تاکید کرتے ہیں، دیکھو فلاں مہمان آنے والا ہے، خبردار جو تمہارے منہ سے گالی نکلی، بالکل خبردار جو تم نے اس کے سامنے کوئی بدتمیزی کی۔ صحیح کرو، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ماہ رمضان مبارک اللہ کا مہمان ہے، تو اس مہمان کی آمد کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی زبان کو بدی، برائی، گالم گلوچ اور ہر قسم کی بےہودگی اور بے حیائی کے کاموں سے روکیں،
تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا مہمان ہے۔ بالکل۔ اسی طرح ہم ان تمام برائیوں پر جو بطور عادت ہمارے وجود میں شامل ہیں ان پر توبہ کا اور اللہ سے رحمت طلب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کا پردہ ڈال دیں، تاکہ وہ بدی اور برائی ماہ رمضان المبارک میں ہی نہیں بلکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد کی برکت سے تو ہم نے اس پر توبہ اور ندامت کا پردہ ڈالا تھا، یہ مہینہ جائے تو وہ بدی ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر سے دور ہو جائے، ہماری ذات سے دور ہو جائے، ہمارے کردار سے دور ہو جائے۔ یہ برکت ہوگی اس مہمان کی اگر اس کی میزبانی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف سے قبول کر لیتا ہے۔ صحیح۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آ کر چلا جاتا ہے تو بعد میں کوئی شخص آتا ہے تو ہمارے گھر کا ماحول اسے احساس دلاتا ہے کہ کوئی مہمان آ کر گیا ہے۔ ایسا ہی کیا بات ہے بھائی، بڑی خوشبو ہو رہی ہے گھر میں، بالکل کیا بات ہے بھائی، بڑی سجاوٹ ہوئی ہوئی ہے، آج تو گھر بڑا صاف ستھرا ہے، کسی نے آنا ہے یا کوئی آیا تھا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ارے بھائی کوئی آیا تھا، ہماری بچی کے رشتے کے لیے کوئی آئے تھے، ہمارے ایک دور کے رشتے دار تھے، بہت عرصے کے بعد ہم سے ملنے آئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ بعین اسی طرح جس طرح مہمان کے چلے جانے کے بعد اس کی آمد کے ثمرات و برکات بعد میں آنے والوں کو بھی محسوس ہوتے ہیں، اگر ہماری یہ میزبانی جو رمضان کے حوالے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اضافی عبادات کے حوالے سے اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ماہ رمضان کے جانے کے بعد اس کے آثار ہمارے گھر میں، ہمارے کردار میں، ہماری ذات میں، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ماحول میں نظر آئیں گے۔ بلکہ میں اور اس سے آگے بڑھ کر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے آنے والے مہمان کے اعزاز اور اکرام کے لیے اضافی تواضع کا اہتمام کیا تھا۔ 2 دن کے بعد کوئی اور مہمان آتا ہے ہمارے گھر، یا ہمارے ہی گھر کا کوئی بچہ، ہماری شادی شدہ کوئی بیٹی ہمارے گھر آتی ہے اور ہم کھٹ سے اس کے سامنے کباب تل کے رکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی جلدی کباب کیسے بن گئے؟ بیٹا بنائے تو ان کے لیے تھے، وہ پرسوں جو مہمان آئے تھے نا، یہ میٹھا ان کے لیے بنایا تھا ہم نے، یہ کباب ان کے لیے بنائے تھے، لیکن اب کیونکہ زیادہ بنائے تھے تو چلو اب تمہارے بھی کام آ رہے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب کی ایک ایک بات حکمت پر مبنی ہے۔ جب سرکار نے اس کو اپنا مہمان کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مہمان کے اعزاز و اکرام کے لیے، اس کی تواضع کے لیے کیا جانے والا انتظام بعد والے مہمانوں کے لیے بھی نفع اور فائدے اور ذائقے کا باعث بنتا ہے، اگر اس مہینے کی میزبانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو انشاءاللہ باقی 11 مہینوں میں بھی اس کی برکتیں ہمیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے ثمرات اور برکات ہم باقی 11 مہینوں میں بھی محسوس کریں گے، باقی 11 مہینے بھی اس میں نازل ہونے والی رحمتوں سے فیضیاب ہوں گے، جس طرح بعد والے مہمان اس مہمان کی وجہ سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور میں اختتامی طور پر ایک آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ ساری بات حضور کی عزت کی ہے۔ سبحان اللہ، بالکل یہ سارا اہتمام اللہ نے اپنے حبیب کی عزت کے لیے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا دنیا تو دنیا ہے، ہمارا ایمان تو یہ کہ آخرت میں بھی جو بھی اہتمام ہے وہ بھی حضور ہی کے لیے ہے۔ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ جب اللہ نے آخرت کا سارا اہتمام حضور کی عزت کے لیے فرمایا تو کیسے ممکن ہے کہ دنیا کے جو اہتمامات ہوں اس کا حضور کی عزت سے تعلق نہ ہو؟ سارا معاملہ حضور کی عزت کا ہے، حضور کی ناموس کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کو جتنی عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا سبب کیا بیان فرمایا؟ فرمایا انزل فیہ القرآن، ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ اب یہ بات نزول قرآن کے ساتھ ماہ رمضان کا شرف اور اعزاز بیان کرنا اس اہتمام کے لیے ہے کہ قیامت تک قرآن پڑھنے والا، قیامت تک ایمان لانے والا، قیامت تک اسلام قبول کرنے والا اس بات کو جان سکے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، جب اس کو اللہ نے یہ اعزاز و اکرام عطا فرمایا ہے تو جس ذات پر قرآن نازل ہوا ان کی عزت اور عظمتوں کو الفاظ میں کون بیان کر سکتا ہے؟ بے شک بے شک۔ بدقسمتی سے آج ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، حضور کی ناموس پر حملے کیے جا رہے ہیں اور حضور کی ناموس کی حفاظت کرنے والوں اور اس کی حفاظت پر پہرا دینے والوں کی سرکار اور حکومت کی جانب سے تائید و حمایت کرنے کے بجائے ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، یہود و نصارہ کے وہ ایجنڈے جو وہ لبرل سیاستدانوں کے ذریعے اس مقدس مہینے میں بھی پائے تکمیل تک پہنچانے کے مشن پر لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی ان تمام سازشوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس ماہ رمضان مبارک کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ تا قیام قیامت سلامت رکھے۔ اس ملک میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے اور
ابتدا اسلام سے لے کر آج تک عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے جن جن افراد و اشخاص اور جن جن خوش نصیب مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، میں اللہ کی بارگاہ میں آج کے مبارک دن کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی رحمت برکتیں نازل فرمائے، ان کے درجات کو اللہ کریم اپنے کرم سے بلند فرمائے اور اس ماہ رمضان مبارک کی برکات اور ثمرات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، ایسا کہ یہ مہینہ چلا بھی جائے تو ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری ذات میں، بلکہ ہمارے گھر اور ماحول میں اس کی برکتیں باقی 11 مہینے تک نظر آتی رہیں، کیونکہ مرکز نگاہ اگر حضور کی ذات ہے تو پھر برکات و ثمرات اور رحمتیں اور بخششیں اور نعمتیں یقینی اور قطعی ہیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خود اس دنیا سے کامیاب زندگی بسر کر کے گئے، مجھے اور آپ کو بھی کامیاب زندگی بسر کر کے دنیا سے جانے کا راز ان کلمات کے ساتھ بتا گئے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ حضرت، جزاک اللہ۔